بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، فلسطین کی موجودہ صورتحال سے ہر کوئی واقف ہے اور غزہ کی جانب سے اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے اس بارے میں بھی پوری دنیا کو پتہ ہے۔ حماس کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے بعد اسرائیل بوکھلا کر پورے غزہ کو تباہ کرنے کی قسم کھا چکا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر اس جنگ میں یہودیوں کی دھمکی سے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں یہودیوں کے بارے میں کیا کہا ہے اور تاریخ میں یہودیوں کے ساتھ کیا ہوتے چلا آ رہا ہے اور اب آنے والے وقت میں یہودیوں کا کیا انجام ہوگا، ان سب ٹاپک پر بھی آپ کو حدیث کے مطابق کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں گی کہ جنہیں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، حالت کو دیکھتے ہوئے بہت سے بڑے بڑے عالم کا کہنا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر سارے مسلمان دنیا میں آگ لگاتے اور مسلم حکومت تنکوں کی طرح بہتی چلی جائے، یہاں تک کہ ایک کر کے سبھی اسلامی حکومت ان یہودیوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور پھر کچھ دنوں کے لیے ساری زمین پر یہودیوں کا بول بالا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے مسیحا دجال کے ساتھ مل کر اس دنیا پر راج کریں گے اور جو بھی ان کے خلاف بولے گا وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ آج پوری امت کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں پڑا ہے، جبکہ یہ اسرائیلی یہودی آنے والے حالات کی مکمل تیاریوں میں لگے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے شیطانی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ دجال آ کر یہودیوں کو پوری دنیا میں ایک خاص عزت دلائے گا اور دنیا کے ہر انسان پر یہودیوں کی عزت کرنا لازم ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس لیے یہودی دجال کو اپنی اصلی مسیحا مناتے ہیں، اس کے آنے کے انتظار میں لگے ہیں، بلکہ یہودی تو اپنے مسیحا دجال کے استقبال کی تیاری 2000 سال سے کر رہے ہیں، اور اب وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ انہیں بھی یقین ہو گیا کہ اب ہمارا مسیحا دجال بس کچھ ہی سالوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے جان بوجھ کر یہ جنگ بھڑکا رہے ہیں اور حماس کے لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ آ کر اسرائیل پر حملہ کرے، تاکہ لوگ کو دیکھنے کے لیے ایک بہانہ مل جائے اور پھر وہ معصوم فلسطینیاں نہیں بنوا سکے۔ اس لیے اپنے کل کی خبروں میں ضرور سنا ہوگا کہ اسرائیل نے اپنے 5000 فوجی جج میں داخل کر دیے گئے اور فلسطین کی عورت نے ترکی کے صدر طیب اردوغن سے یہ بات کہتے ہوئے دم توڑ دیا کہ اب ہم فلسطینیوں کو تم مسلمانوں سے کوئی امید نہیں، بلکہ اب تم ہمارے لیے دعا بھی مت کرو، ہم تو شہید ہو کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن تم سب مسلمانوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ مسلمانوں کے سب سے مقدس دیش سعودی عرب کا بھی بادشاہ خاموش ہے، اور تو اور اس نے خود امریکہ سے بات کر کے اپنا ملک میں یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی عالم ممبر سے فلسطینزم میں بیان نہیں کر سکتا، جو بھی ایسا کرتا پکڑا جائے اسے سخت سزا دی جائے گی۔ تو دوستو، اب آپ خود ہی ان اسلامی دیشوں کی گھٹیا حرکتیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ خود خاموش ہے اور دوسری طرف اپنی قوم کے لوگوں کو بھی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی معصوم فلسطینزم سے قریب کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فت دجال سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر ایک نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ضرور ڈرایا ہے، کیونکہ دوستو دجال کے بہکے میں بڑے بڑے ایمان والے بھی آ جائیں گے تو عام لوگوں کا کیا ہی پوچھنا ہوگا، یہاں تک کہ دجال ایک آدمی کو مارے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا، بنجر زمین کو حکم دے گا تو اس پر تیر لہرانے لگے گی، پیڑ کو حکم دے گا تو وہ بے موسم پھل نکالنے لگے گا، آسمان کو حکم دے گا تو بارش نازل ہونے شروع ہو جائے گی۔ آخر ایک بندہ جب دجال کا انکار کرے گا تو دجال اس سے کہے گا کہ آخر تم مجھے خدا ماننے کے لیے کیا دلیل دینا چاہتے ہو؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دو جو آج سے 20 سال پہلے وفات پا چکے ہیں تو میں تمہیں خدا مان لوں گا۔ اس پر دجال حکم دے گا تو
اس کے لشکر کے بہت سے شیطان اس آدمی کے ماں باپ کی شکل میں آ کر اسے کہنے لگیں گے کہ اے بیٹا، یہ سامنے کھڑا حقیقت میں تمہارا سچا خدا ہے، تم اسے ہی اپنا خدا مان لو، اور پھر اس طرح وہ دجال کو خدا مان کر گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو، ان سبھی شیطانی طاقتوں کے باوجود بھی ایک دن دجال کا خاتمہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر طرف برکت ہی برکت نازل ہوگی۔ اور یہودیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خود عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا خاتمہ کریں گے۔ وہ جس پیڑ یا پتھر کے پیچھے چھپ جائیں گے تو وہ پیڑ بھی بتلا دے گا کہ یہ دیکھو، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ صرف گرگس کا پیڑ ایسا ہوگا کہ جو اس بات کی خبر نہیں دے گا۔ اس لیے یہودیوں کی طرف سے رکعت پیڑ لگانے کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل میں سب سے زیادہ رکعت کا پیڑ پایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق یہودیوں کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور آخر ایک دن ہمارا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہودیاں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تاریخ میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر انہیں قتل کرتے کیوں آئے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ان کا سب سے مقدس کتاب تلمود ہے۔ یہودیوں کے مذہب میں 2 کتاب پائی جاتی ہے۔ ایک تو وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی شکل میں نازل کی گئی ہے، اور دوسری کتاب ہے تلمود، جس کے بعد میں ان کے کچھ لوگوں کا یہاں تک ماننا ہے کہ ہمارا تلمود کتاب تورات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس تلمود کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک بار تورات کتاب کی توہین کر دے تو وہ جائز ہے، لیکن تلمود کتاب کی بے ادبی پر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ تلمود کتاب ان کی کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کے عالم نے یہ کتاب خود ہی لکھی ہے، اور یہ کئی صدیوں کے تجربے پر حاوی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہودیوں کی شروعات سے لے کر آج کے زمانے تک ہونے والے سبھی حالات لکھے ہیں کہ کب کب یہودیوں پر ظلم ہوا اور کب کب یہودیوں نے دوسرے قوموں پر ظلم اٹھایا، یہودیوں کو سیاست کیسے کرنی چاہیے، اور ساری دنیا پر یہودی قوم کیسے راج کر سکتی ہے، اور جادو ٹونے سے سہارے سے لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کتاب میں نبیوں کے بارے میں بھی بہت سی گھٹیا باتیں لکھی ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گالیاں تک دی گئی ہے، حضرت مریم علیہ السلام پر گندا الزام لگایا گیا، اور تو اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بہت سی الٹی سیدھی باتیں لکھی ہے کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن آپ کے معلومات کی خاطر کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، جن میں سے 3 گھنٹے تو وہ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات پڑھا کرتے ہیں، اور پھر 6 گھنٹے ساری دنیا کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، اور پھر 3 گھنٹے سمندر کی مچھلیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت یہودی قوم سے ہے، اور یہودی قوم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی ایک غلطی پر بہت زیادہ رونا آتا ہے، وہ غلطی ہے کہ اللہ نے اپنے حکم سے یہودی کے کعبہ ہیکل سلیمان کو ایک بادشاہ کے ذریعے گرا دیا تھا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کا طرح ہے کہ ہیکل مانی کو گرانے کا حکم یہ میری غلطی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس غلطی پر روزانہ کئی گھنٹے روتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اپنے گالوں پر تماچے مارتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے کچھ قطرے سمندر سے گرتے ہیں تو اس میں بھی طوفان آ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ دوستو، آپ یہودیوں کی کتاب تلمود کے بارے میں ریسرچ کریں تو معلوم ہوگا کہ آخر اس کتاب میں کتنی ہی گھٹیا باتیں لکھی ہے، لیکن پھر بھی یہودی اسے اپنی سب سے مقدس کتاب مانتے ہیں، اور اسی کی باتوں پر عمل کر کے وہ معصوم لوگوں پر بے حد ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہودیوں نے اس کتاب کو ساری دنیا سے چھپا رکھا ہے، اور اگر کوئی یہودی اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو اس کی سزا صرف موت ہے۔ لیکن پھر بھی یہودی قوم میں بھی بہت سے اچھی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو ہمیشہ سے اپنی اس قوم کو سمجھاتے آئے ہیں کہ لوگوں پر ظلم کرنا ایک گناہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد بن کے رہنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل سے جڑے رہیے مزید اور بھی اس طرح کے ویڈیوز کے لیے۔ جزاک اللہ۔